السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلام، پیارے عاشق حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے ابتدا زمانے میں غلام رہے ہیں، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام رہے ہیں، اور یہ امیہ بن خلف مشرک کافر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر مسلسل جو ہے ظلم و ستم کرتا رہا، مسلسل ان کو تکلیفیں دیتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف تکلیف دے رہا تھا، کوڑے مار رہا تھا اور گرم ریت پر گھسیٹ رہا تھا۔ ان تمام تکلیفات کے بعد بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کے صدائیں بلند کیے جا رہے تھے۔ راستے سے گزر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا ہے، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو نصیحت فرمائی کہ اے بلال، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو اور اپنے دین کو چھپاؤ اس موذی شخص سے، اس موذی انسان سے جو تمہیں تکلیفیں دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت کرنے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اب ایسا ہی کروں گا۔ لیکن دوسرے روز پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر اس راستے سے ہوا تو دیکھتے کیا ہیں، امیہ بن خلف ان کو تکلیفیں دے رہا ہے اور مار رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باوجود ان تمام تکلیفات کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ احد احد کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں۔ مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا اور سیدنا صدیق اکبر نصیحت فرماتے رہے۔ بالآخر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف بہت تکلیف دے رہا ہے، اور وہ اپنے ایمان کو چھپا نہیں پا رہے ہیں بلکہ احد احد کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں۔ کیا کچھ راستہ نکالا جائے اور ان کی تکلیفات کو دور کرنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے خرید لیا جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، لیکن اے ابوبکر صدیق سے خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پہ ناز کریں اور ان کی اس قسمت کو سوچیں کہ جس کے خریدار خود خالق کائنات کے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بننا چاہ رہے ہیں۔ کیا قسمت ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خریدنے کے لیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں تکلیفیں دیتے ہو، کیوں مارتے ہو، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف نے کہا کہ اے شخص، اے صدیق اکبر، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اگر اتنی ہی اس پہ تمہیں رحم ہے، ترس ہے، تو اسے تم خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل خرید لوں گا، تم مجھے اس کالے جسم والے شخص اور نورانی دل والے شخص کو مجھے دے دو، اور میں گورے جسم والے کالے دل والے کو تمہیں دے دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، جو غلام گورا تھا لیکن دل کا سیاہ تھا، مشرک تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو امیہ بن خلف کے حوالے کرتے ہیں اور اس کالے جسم والے حضرت بلال اور نورانی دل والے کو خرید کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا زمانے میں بڑی تکلیفات کا سامنا کیا، بہت تکلیفات اٹھائیں، حد سے زیادہ ان پہ ظلم و ستم کیا گیا،
گرم ریت پر ان کو گھسیٹا جاتا اور بہت تکلیفیں دی جاتی، خوب مارا جاتا۔ اس کے بعد بھی حضرت بلال حبشی استقامت کے ساتھ ایمان پہ اور عقیدے پہ قائم رہے۔ یہ مان لیجئے کہ ہر دور میں ایمان والوں کو تکلیفیں دی گئی ہے اور آزمائشیں ہوئی ہیں۔ ہم اور آپ بھی اگر آزمائش میں ہیں، یقیناً ہمارے اور آپ کے ایمان کی جو ہے آزمائش ہے اور عقیدے کی آزمائش ہے۔ اس حالات میں اگر ہم نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر لی، پھر ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دنیا کا ایک ایک مومن، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے سے پوچھئے کہاں کی کامیابی تمہیں نصیب ہونی چاہیے، تم کہاں کے کامیابی کی متلاشی ہو، تم کہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ اس روئے زمین پر کامیاب ہو کر کے سڑکوں پہ چلنا چاہتے ہو، یا آخرت میں کامیاب ہو کر کے رب وحدہ لا شریک کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ تو ایک ایک کلمہ وہ بچے کے زبان سے یہ آواز آئے گی، دنیا کی تمام ذب و حالی، دنیا کی تمام تر کامیابی، دنیا کی تمام تر عروج ایک جانب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کی کامیابی ایک جانب، تو پھر سب سے بھاری اور بھرکم ایمان والے کے لیے اللہ کی بارگاہ کی کامیابی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی کامیابی ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو اگر اس وقت ہم ظالموں کے ظلم کے شکار ہیں، ہم پہ آزمائشیں اور مصیبتیں پریشانیاں ہیں، تو پھر ہم یہ مان کے چلیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے گا، کیونکہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے اور قوم مسلم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب گردنیں کٹتی ہے تو پھر اسلام کے دامن ہرا بھرا ہوتا ہے۔ جب دین پہ لوگ مرتے اور مٹتے ہیں، پھر اسلام ایک نئی زندگی لے کر کے جو ہے، اسلام ایک نیا پیغام لے کر کے جو ہے دنیا میں پھیلتا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں گے جنگ بدر، جنگ حنین اور جنگ احد سے لے کر کے کربلا کے میدان تک لوگوں کے سر کٹتے رہے، لوگ بظاہر جو ہے دنیا میں شہید جو ہے، دنیا میں بظاہر لوگ کم تعداد میں ہوتے رہے اور لوگ شہید کیے جاتے رہے، ظالم کی تعداد زیادہ سے زیادہ رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب آپ نظریں اٹھائیں گے تو اسلام کل بھی ویسے ہی تھا اور آج بھی ویسے ہی ہے۔ اور میں یہ دشمنان اسلام کو کہتا ہوں کہ صبح قیامت تک اسلام ایسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جس خواہش میں آج دشمنان اسلام جو ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا یا اس روئے زمین سے مٹا دیا جائے گا، یہ آج کے بادشاہ نہیں، آپ پہلے بھی دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو نمرود کی یہ خواہش رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو فرعون کی یہ خواہش رہی ہے، حضرت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے کفار اور مشرکین مکہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ کیا کچھ جو ہے نہیں پلان کیا گیا، کیا کچھ منصوبہ نہیں بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دین کل بھی دین بلند تھا، آج بھی دین بلند ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ جو ہے مشرک اور کافر جو اس کو برا مانے، اس میں یہ ناگوار گزرے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نور کو، اس دین کے چراغ کو روشن کر کے رہے گا اور نور کو مکمل فرما کے رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، دشمنان اسلام کو خائب و خاصی اور نیست و نابود عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔